جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے وہ چینل سبسکرائب کر لیں۔ اتنے لوگ دیکھتے ہیں لیکن بہت کم لوگ سبسکرائب کرتے ہیں۔ مجھے روزینہ کا اس طرح سے جواب دینا بڑا اچھا لگا۔ شیرو: روزینہ تھینکس۔ روزینہ: اس میں تھینکس کیسا؟ مہرین: میری بھی تو دوست ہے، بلکہ چھوٹی بہن ہی تو ہے۔ مہرین کا چہرہ ابھی بھی ویسا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ میرے جانے سے وہ خوش نہیں ہے، مگر جانا تو تھا ہی۔ کچھ دیر اور ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے اور پھر لیکچر کی بیل بجتے ہی اپنی اپنی کلاس میں چلے گئے۔ آج ریما سے زیادہ بات نہیں ہوئی اور نہ ہی اس نے بات کی، کیونکہ وہ بھی جیسے اداس ہو رہی تھی۔ میرے جانے کی بات سے پورا ٹائم وہ ٹیبل کے نیچے سے میرا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ اس کا ایسا کرنا مجھے بھی اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے بعد زیادہ کچھ خاص نہیں ہوا اور کالج سے چھٹی کے بعد ہم گھر کے لیے نکل گئے۔ ایک بار پھر نکہت خالہ کے ساتھ صبح والا حادثہ میرے دماغ میں گھومنے لگا۔ میرا دماغ الجھن کا شکار تھا۔ مجھے ابھی بھی یہی لگ رہا تھا کہ خالہ اسی وقت اٹھ گئی تھیں جب میں کمرے سے نکلا تھا۔ تو کیا وہ پہلے سے ہی اٹھ گئی تھیں؟ کیا انہوں نے سچ میں کچھ نوٹ نہیں کیا، یا پھر وہ دکھاوا کر رہی تھیں انجان بننے کا؟ جو بھی ہو، میرے اندر ایک ڈر تھا، جیسے ہر مجرم کے دل میں ہوتا ہے۔ جرم کرنے کے بعد مہرین پورے راستے چپ چاپ بیٹھی رہی اور اپنا سر میری پیٹھ پر ٹکائے ہوئے تھی۔ گھر پہنچتے ہی مہرین نے خالہ کو سب بتا دیا، جس کو سن کر نکہت خالہ بھی اداس ہو گئیں۔ میں خالہ سے نظریں نہیں ملا رہا تھا، مگر خالہ بالکل نارمل تھیں اور خود ہی بات کرنے لگیں۔ نکہت تو اتنے دن وہاں کہاں رہے گا؟ شیرو: باقی سب بھی تو ہیں نا خالہ، اور پروفیسر بھی تو جا رہے ہیں، سب انتظام وہی کریں گے۔ نکہت: اور اب یہ گاؤں جانا ضروری ہے کیا؟ فون پر بھی تو بات کر سکتا ہے۔ شیرو: سرور ماما اور نائلہ مامی سے ملے بغیر میں کیسے جا سکتا ہوں؟ ان کی نیک تمنائیں ہی تو میری طاقت ہیں۔ نکہت: یہی بات تو تجھے سب سے اچھا بناتی ہے کہ تو سب کی قدر کرتا ہے۔ چلے جانا، چل اب جا کر ہاتھ منہ دھو لو، پھر کھانا کھا لو۔ اور تو مہرین، منہ لٹکائے کیوں کھڑی ہے؟ کمپٹیشن کے لیے ہی جا رہا ہے، کہیں بھاگ نہیں رہا؟ آ جائے گا جیت کر۔ مہرین:
مگر میرا کالج جانے کو دل نہیں کرے گا۔ اس کے بنا نکھت زیادہ باتیں مت بنا۔ اب کیا ہر وقت یہ تیرے ساتھ رہے گا؟ چل ہاتھ منہ دھو لے جلدی سے۔ ابھی تک بچوں جیسے ضد کرتی ہے، پتہ نہیں کب بڑی ہوگی۔ خالہ کچن میں چلی گئی۔ مہرین مجھے دیکھ کر ناراضگی دکھاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ خالہ ہمارے ساتھ ہی کھانا کھا رہی تھیں اور مجھ سے باتیں کر رہی تھیں۔ وہ بالکل نارمل تھیں اور یہ بات مجھے سوچ میں مبتلا کر رہی تھی۔ مہرین نے بد دلی سے کھانا کھایا اور آدھا کھانا کھا کر بیچ میں ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ خالہ نے اسے پوچھا بھی مگر وہ بھوک نہیں ہے کہہ کر چلی گئی۔ میں سمجھ رہا تھا مہرین کی ناراضگی کو۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آرام کرنے آ گیا اور خالہ بھی کچن میں برتن سمیٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ کچھ دیر میں لیٹا رہا مگر مہرین کا اترا ہوا چہرہ میری آنکھوں میں گھوم رہا تھا اور اب اس نے کھانا بھی بیچ میں چھوڑ دیا تھا۔ چپ چاپ اپنے کمرے سے نکل کر مہرین کے کمرے میں چلا گیا۔ مہرین بیڈ پر الٹی لیٹی ہوئی تھی۔ میں جا کر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مہرین ذرا بھی نہیں ہلی۔ مجھے لگا کہ شاید سو گئی ہے، پھر بھی میں نے معلوم کرنے کے لیے آواز دی، شیرو مہرین سو گئی کیا؟ کچھ دیر تک جب آواز نہ آئی تو مجھے لگا کہ مہرین سو گئی ہے۔ شاید میں اپنی جگہ سے اٹھا، پر جیسے ہی میں قدم اٹھانے لگا مہرین نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے نظریں گھما کر دیکھا تو مہرین کروٹ کے بل میرا ہاتھ تھامے ابھی بھی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ مہرین، تمہیں کیا لگتا ہے میں ایسے سو پاؤں گی؟ پتہ ہے کھانا بھی نہیں کھایا گیا مجھ سے، پر تمہیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ مہرین نے بچوں کی طرح منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کی معصومیت دیکھ کر مجھے اس پر بڑا پیار آ رہا تھا۔ شیرو، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو مہرین؟ میں بھلا اپنی مرضی سے جا رہا ہوں کیا؟ تم تو پہلے ہی جانتی تھی کہ مجھے جانا ہی ہے، تو پھر اب اس طرح کیوں کر رہی ہو؟ مہرین، تم نے کہا تھا 3-4 دن کے لیے جانا ہے اور ابھی 10 دن کے لیے جا رہے ہو۔ شیرو، 10 دن کہاں، ہفتے کے دن جائیں گے اور جمعے کے دن تک واپس۔ مہرین، مگر تم تو یہاں سے کل چلے جاؤ گے نا، اور اس کے بعد واپس آؤ گے بھی تو سیدھا گاؤں جاؤ گے۔ مجھے پتہ ہے، تو ہوئے نا 10 دن۔ شیرو، اب گھر تو جانا ہی ہے نا، تم کیا
یہ چاہتی ہو کہ سرور ماما اور نائلہ مامی سے ملو بھی نہیں؟ مہرین، میں نے ایسا کب کہا؟ میں تو بس تم کل کالج نہیں چل سکتے میرے ساتھ؟ شیرو، کل مجھے گھر جانا ہے۔ مہرین، بات کو سمجھو، مگر جانے سے پہلے تم سے مل کر جاؤں گا، وعدہ کرتا ہوں، اور واپس آ کر بھی تم سے مل کر ہی جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ مہرین، مگر تم نہیں ہوتے تو کالج جانے کا من نہیں کرتا میرا۔ شیرو، ریما ہے تو تمہارے ساتھ، اور باقی سب بھی تو ہیں۔ اگر مجھ سے بات کرنے کا من ہو تو فون کر لینا۔ مہرین، ٹھیک ہے، پر تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا جانے سے پہلے۔ شیرو، کیسا وعدہ؟ مہرین، یہی، اس بار تم خود کو کسی خطرے میں نہیں ڈالو گے۔ شیرو، میں کون سا خود ایسا کرتا ہوں؟ مہرین، مجھے کچھ نہیں پتا، بس وعدہ کرو کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ تمہیں تو اپنی جان کی پرواہ نہیں، پر تمہیں کچھ ہو گیا تو کتنوں کی جانیں جائیں گی، سوچا بھی ہے؟ شیرو، مجھے کچھ ہو گیا تو بھلا اس میں کس کی جان جائے گی؟ تم بھی نہ بچوں جیسی باتیں کرتی ہو۔ مہرین، خبردار، دوبارہ اس طرح بولے تو۔ کیا تمہیں نہیں پتا کتنی زندگیاں تم سے جڑی ہیں؟ ماما مامی تم سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور اب تو امی بھی تم کو مجھ سے زیادہ پیار کرنے لگی ہیں۔ ان کے علاوہ ناصرہ باجی تمہیں زبیر بھائی سے بھی زیادہ مانتی ہیں، اور رحیلہ باجی، ان کے لیے تو تم ہی ان کے بھائی ہو۔ نہیدہ باجی، صبا باجی بھی تمہیں کتنا پیار کرتی ہیں۔ شیرو، ہاں ہاں، سمجھ گیا، سب مجھے پیار کرتے ہیں، میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ ویسے تم نے سب کا نام لیا، پر اپنا نہیں، اس کا مطلب تم مجھے پیار نہیں کرتی۔ مہرین، سنجیدہ ہو کر میری آنکھوں میں کچھ دیر دیکھنے کے بعد، کیا تمہیں سچ میں ایسا لگتا ہے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بات کہہ دو ایک بار۔ مہرین کی اس بات پر میری بولتی بند ہو گئی۔ اس کی نظریں مجھے بے چین کر چکی تھیں۔ میں بس خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جہاں میرے لیے بے پناہ جذبات تھے، وہ جذبات جو مہرین شاید زبان سے بیان نہیں کر سکتی تھی، لیکن آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ سب کہہ رہی تھی۔ کچھ دیر ہم دونوں کے درمیان ایک خاموشی سی چھائی رہی، پھر میں نے ہمت کر کے اس خاموشی کو توڑا۔ شیرو، میں بس مذاق کر رہا تھا۔ مہرین، پلیز تم اس طرح سے اداس مت ہو۔ تم اداس ہوگی تو میرا بھی من پرسکون نہیں ہو پائے گا۔
اور اگر دھیان سے نہ کھیل سکا تو جیتوں گا کیسے؟ میں چاہتا ہوں تم مجھے ہنس کر رخصت کرو تاکہ میں جیت کر آ سکوں۔ میری باتیں سن کر مہرین کی آنکھوں میں آیا ہوا سونا پن اچانک سے بدل گیا۔ وہ جیسے اندر سے خوش ہو رہی تھی۔ اس کی نظروں میں خوشی کی لہر نظر آنے لگی۔ مہرین من ہی من میں، اتنا ہی پیار کرتے ہو تو کبھی اپنے منہ سے کہتے کیوں نہیں؟ اور کتنا انتظار کرواؤ گے مجھے؟ شیرو، تم چپ کیوں ہو؟ کچھ تو بولو۔ مہرین، میں تو ہمیشہ یہی چاہتی ہوں کہ تم ہر جگہ جیتو، ہر جگہ کامیاب رہو۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہوگا۔ شیرو، یہ ہوئی نا بات؟ دیکھنا، جیت کر آؤں گا اور سب سے پہلے تمہیں ملوں گا۔ آ کر میرا انتظار کرنا۔ مہرین، میں تو کب سے انتظار کر رہی ہوں، تم ہی دیر کر رہے ہو۔ شیرو، کیا کہا؟ مہرین، کچھ نہیں۔ شیرو، اچھا، اب تم آرام کرو، میں بھی تھوڑا آرام کر لیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں کمرے سے نکلنے لگا تو مہرین بڑبڑائی، مہرین بھتو۔ شیرو، کیا کہا؟ مہرین، کچھ نہیں۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ کر کپڑے بدل کر لیٹ گیا۔ میرے کمرے کا دروازہ کسی نے کھولا اور اگلے ہی لمحے مہرین میرے سامنے تھی۔ وہ بھی کپڑے بدل کر اب گھر پر پہننے والے سوٹ میں تھی۔ شیرو، مہرین، تم یہاں کچھ کام تھا؟ مہرین، وہ مجھے نیند نہیں آ رہی، کچھ دیر تمہارے ساتھ یہاں لیٹ جاؤں اگر تمہیں برا نہ لگے۔ شیرو، مجھے برا کیوں لگے گا؟ مگر خالہ دیکھ لیا تو؟ مہرین، وہ ابھی سو رہی ہیں، ہٹو ذرا۔ کروٹ کر کے لیٹ گئی۔ میں اس کی اس حرکت پر اسے دیکھ رہا تھا۔ مہرین، اب کیا دیکھ رہے ہو؟ مجھے اچھا لگتا ہے۔ چلو اب آنکھیں بند کرو اور سونے کی کوشش کرو۔ میں بھی بات کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ مہرین کو ابھی تو منایا تھا، اس لیے اس کی بات مان کر آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ ہی پل میں نیند آ گئی۔ ایک الگ ہی سکون تھا مہرین کے پاس سونے سے۔ میں آرام سے سو رہا تھا کہ میرا موبائل بجنے لگا۔ میں نے جلدی سے فون اٹھایا تو فراز کا فون تھا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ میں نے آنا ہے کہ نہیں۔ میں نے جلدی سے بولا
کہ میں آ رہا ہوں۔ آج میں لیٹ ہو چکا تھا۔ نیند ایسے آئی کہ پتہ نہیں چلا، اور تعجب تھا کہ مہرین یا خالہ میں سے کسی نے مجھے اٹھایا تک نہیں۔ مہرین اٹھاتی بھی کیسے؟ وہ تو خود ابھی بھی میرے ساتھ سو رہی تھی۔ میں نے مہرین کی طرف دیکھا تو اس کے معصوم سے چہرے پر چھائی مسکان کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ میں اسے شاید سو رہی تھی۔ مہرین نے چائے کا پوچھا بھی پیچھے سے، مگر میں نے اسے منع کر کے نکل گیا۔ فراز بھائی کے ساتھ آج مستی مذاق کرتا ہوا ہی ملا۔ اسٹیڈیم سے میں ثمینہ آنٹی کے گھر چلا گیا۔ نکہت دوپہر میں سو رہی تھی، اور آج اسے دن میں ہی شیرو کا سپنا آنے لگا۔ نیند میں ہی وہ خود کو مسلنے لگی۔ وجہ تھی سپنے میں شیرو کے ساتھ ملاقات، جو حقیقت میں ابھی تک نہیں ہوئی تھی، مگر سپنے میں پتہ نہیں کتنی بار ہو چکی تھی۔ ملاقات ختم ہونے پر وہ اپنی